السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وذریتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، سامعین، خواتین و حضرات، مجھ سے پہلے چند ہمارے بھائیوں نے اللہ کی حمد، اللہ کے مبارک نام، پھر نماز کی بات، پھر آخری جوڑی نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، تو میں بھی تھوڑا اس میں پہلے حصہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو سب سے محبوب ہے اپنی تعریف سننا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین بنائی۔ سب تعریفیں اس رب کے لیے جو کل کائنات کا پالنے والا ہے اور اس کا وہ لارڈ ہے، مالک ہے۔ تو اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ تو اللہ نے اپنی تعریف خود کیسے کی ہے، یہ تو مظفر وارثی صاحب تھے یا پھر حدیث پاک کے نام تھے 99، لیکن اللہ اپنے آپ کی تعریف کیسے کرتا ہے تھوڑا سا اس کو بتاؤں گا۔ تھوڑا سا میرے نبی کی اللہ نے پھر کیا تعریف کی اللہ کی زبان سے۔ ہماری تو بہت محدود سی شاعری ہے، محدود سا علم ہے اللہ کے علم کے سامنے۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا ہو، کیسا ہوں؟ ایک اکیلا معبود ہوں، میرے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ سب بنے ہوئے، میں بنانے والا، سب مرنے والے، میں مارنے والا، سب سونے والے، میں سلانے والا، سب پینے والے، میں پلانے والا، سب ہنسنے والے، میں ہنسانے والا، سب رونے والے، میں رلانے والا۔ اندھیرے کی چادر تان دوں یا سورج کی کرنوں سے کائنات کو روشن کر دوں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ یہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے۔ چاہے الفاظ کا ترجمہ میں نہ بھی کروں تو بھی الفاظ میں اتنی کشش ہے کہ پتہ لگتا ہے کوئی بڑا طاقتور شہنشاہ بول رہا ہے۔ کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ کس نے اس پہ پہاڑوں کو گاڑا؟ کس نے تمہیں گندے پانی سے مرد اور عورت بنا دیا؟ کس نے تمہارے لیے نیند کا سامان مہیا کیا؟ کس نے رات کو اندھیروں میں بدلا، دن کو اجالوں میں بدلا؟ چاند سورج کو کون گھماتا ہے، پھراتا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کو اپنے مدار پہ چلانا، دوڑانا صرف تیرے اللہ کا کام ہے۔ گیسز کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں، گیسز کا مجموعہ ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور وہ اپنے راستے سے 1 سینٹی میٹر نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ تو چاند کا کیا قصہ ہے؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ چاند کو بھی تیرا رب گھٹاتا ہے، بڑھاتا ہے،
پھر ایک ٹہنی کی طرح بناتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج چاند ٹکراتے نہیں، دن اور رات ٹکراتے نہیں، سب اپنے اپنے مدار پہ گھومنے والے، اور گھمانے والا اللہ، گھمانے والا اللہ، چلانے والا اللہ، آسمان کو بلندی دینے والا اللہ، زمین کو پستی دینے والا اللہ، پہاڑوں میں سختی رکھنے والا اللہ، سمندروں کو کڑوا بنانے والا اللہ، دریاؤں کو میٹھا بنانے والا اللہ، پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ، زمین میں معدنیات کے خزانے بھرنے والا اللہ، ستاروں کو گھمانے والا اللہ، جبریل میکائیل کو بنانے والا اللہ، اسرافیل کو بنانے والا اللہ، جنت کو بنانے والا اللہ، جہنم کو بنانے والا اللہ، موت کا پیدا کرنے والا اللہ، نطفے سے انسان بنانے والا اللہ، خود موت سے بے نیاز اللہ، کھانے سے بے نیاز اللہ، بیوی سے بے نیاز اللہ، بچوں سے بے نیاز اللہ، زمان و مکان سے بے نیاز اللہ، ہر حاجت سے پاک اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں اس کے سوا معبود. تو میرا اللہ کہتا ہے یہ دعویٰ ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی نہیں. دلیل کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ سے زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ رہوں گا، کوئی دکھا دو، کوئی دکھا دو. القیوم، دلیل نمبر 2، میں ہمیشہ سے قائم ہوں، ہمیشہ قائم رہوں گا، کوئی دکھا دو. دلیل نمبر 3، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، کوئی دکھا دو جو سونے اور اونگنے سے پاک ہو. دلیل نمبر 4، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کا بادشاہ اللہ، آسمان کا بادشاہ اللہ. لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں شاہنشاہی اس کی، وما فی الارض، زمینوں میں اس کی، وما بینہما، درمیان میں اس کی، وما تحت الثری، زمین کی تہ میں چلنے والے رینگنے والے کیڑے پر بھی شہنشاہی اسی ایک اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. اندھیرے میں چلو، اجالے میں چلو، چھپ کے چلو، کھل کے چلو، ایک بولو، 2 بولو، سب کے سنتا ہے. دلیل نمبر 4، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں وہی بادشاہ، کوئی اور دکھا دو، کوئی اور دکھا دو، کوئی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے، میرے جیسا کوئی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، میرے جیسا کوئی ہے تو کوئی دکھا دو. میرے جیسا کوئی نہیں ہے. هل تعلم، زمین والو، هل تعلم له سمیہ، آسمان والو، هل تعلم له سمیہ، مشرق والو، هل تعلم له سمیہ، مغرب والو، هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا، اکیلا اس ساری کائنات کا مالک ہے. 5ویں دلیل، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس میں دم ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر بول سکے قیامت کے دن. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کائنات کے اول سے لے کر آخر تک کو جانتا ہے. دلیل نمبر 6، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کائنات پر چھائی ہوئی ہے. دلیل نمبر 8، ولا یعودہ حفظہما، یعود تھکنے کو نہیں کہتے، زیادہ تھکنے. ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا، تو یہ دیہاتی عورتیں چارہ اٹھا کے سر پہ لا رہی ہوتی، تو وزن زیادہ ہوتا ہے تو ان کی ایک آواز نکلتی. جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ خوب سمجھیں گے، کراچی والا بیچارہ کیا سمجھے، پان کھایا، بیڑی چائے کا کپ پیا تو اس کو واد کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے تم تو ایک گٹھا اٹھا کے کرتے ہو، تیرا رب 7 زمین کو اٹھاتا ہے اور بھی نہیں کرتا ہے، بھی نہیں کرتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ، بلند، العظیم، عظمت والا. یہ اللہ نے اپنے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں.
یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ اللہ ہے۔ ایک شاعر نے تعریف کر دی تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنی ایک مثال دیتا ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ جب قرآن اترا تو قریش کہنے لگے موکی جانا ہے، کتوں تک چلے گا، موکی جانا ہے۔ تو اللہ نے ایک مثال دی، یہ تمہارے لیے میں نے اتارا ہے، اگر میرے کلام کی بات کرتے ہو تو لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، یہ لو میں تمہیں 7 زمینوں کے درخت کاٹ کے قلم خود بنا کے دوں گا، تمہیں نہیں بنانے پڑے گا، میں بناؤں گا۔ والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، 7 سمندروں کو سیاہی بناؤں گا، وہ میں ہی بناؤں گا، کہ تمہارے دماغ پر دل پر علم کا فیضان کروں گا اور تمہارے ہاتھوں میں کاغذ دوں گا۔ میں کہوں گا لکھو، ابھی جو شفقت بھائی نے 99 نام سنائے انہی کی تفسیر لکھو کہ میں رحمان کیسا ہوں، رحیم کیسا ہوں، ملک کیسا ہوں، قدوس کیسا ہوں، سلام کیسا ہوں، مومن کیسا ہوں، مہیمن کیسا ہوں، عزیز کیسا ہوں، جبار کیسا ہوں، متکبر کیسا ہوں، خالق اور باری، جو سارے آگے نام ہیں، میں کیسا ہوں لکھو۔ تو تم بھی آ جاؤ، جو مر گئے انہیں میں زندہ کرتا ہوں، جو آنے والے ہیں تمہارے ساتھ بٹھاتا ہوں، اور میں تمہیں کہتا ہوں لکھو، تم تھک جاؤ گے، پھر میں فرشتوں کو اتارتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ لکھیں گے، وہ تھک جائیں گے، پھر میں جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو بلاتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر لکھیں گے، وہ تھک جائیں گے، پھر میں نبیوں کو بلاتا ہوں، نبی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں رسولوں کو بلاتا ہوں، پھر رسول لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں 5 بڑے رسول نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان 4 کو بلاتا ہوں، وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر 5ویں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم، میں اسے بلاتا ہوں، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیر، رحمۃ للعالمین، شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آجا میرے محبوب، یہ سارے تھک گئے، یہ لو آپ بھی لکھیں۔ میرے محبوب نے بھی لکھا، میرے آپ کے نبی نے لکھا، کل کائنات نے لکھا، اور میرا اللہ کہتا ہے نتیجہ کیا ہے؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ 7 سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم تمہارے ٹوٹ جائیں گے، پھر میں اور سمندر سیاہی بناؤں، اور درختوں کے قلم بناؤں، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر یہ سلسلہ کروڑوں سال چلے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ کون ہے اللہ؟ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنى، لا الہ الا اللہ۔ تھوڑا سا بتایا لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کی قیمت نہیں پڑتی جب تک محمد الرسول اللہ نہ ہو۔ اللہ نے عجب توازن رکھا ہے۔ اللہ کے نام میں 4 حرف آتے ہیں، محمد کے نام میں 4 حرف آتے ہیں۔ اللہ کے نام میں نقطے والا کوئی حرف نہیں، محمد کے نام میں نقطے والا کوئی حرف نہیں۔ احمد بھی 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں۔ محمد بھی 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ بھی 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں، کیونکہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی پہچان کروانے کے لیے وہ نقطے کا محتاج نہیں، اور نقطے والا حرف اپنی پہچان کروانے کے لیے 1 نقطے کا، 2 کا، 3 کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام میں نقطہ نہیں لگوایا، اپنے حبیب کے نام میں نقطہ نہیں لگوایا۔ پھر لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔
توازن، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ سدرۃ المنتہا نا، میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ یہ میرے آپ کے حبیب ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ میرے آپ کے حبیب ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ میرے آپ کے حبیب ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ میرے آپ کے حبیب ہیں، یہ میرے آپ کے حبیب ہیں، یہ میرے آپ کے رسول ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے اور ہمارے حبیب کو قرآن میں، یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نعت خوانی ہے میرے اللہ کی اپنے حبیب کے لیے اپنی کتاب میں، تو کیا عظیم الشان وہ نعت خوانی ہوگی۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، یہ میرے اور آپ کے حبیب ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، کامل اکمل ہستی اس کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، میرے سنگ سنگ چلو، تمہیں دنیا کی عزت بھی ملے گی، تمہیں آخرت کی عزت بھی ملے گی۔ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزو، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی کی سیرت زندہ ہو تو دین بن جائے گا۔ تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے جوڑیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، چاہے تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ آپ بہت مصروف ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ملتا۔ 89 قرآن کی آیات پڑھ لیں، 89 قرآن میں ایک ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، سب سے بات ہو رہی، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، سب سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین کفروا، یہ کافروں سے بات ہو رہی ہے، یا اہل الکتاب، یہودیوں اور عیسائیوں سے بات ہو رہی۔ اور جب اللہ کہتا نا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ٹائٹل کسی کو نہیں دیا، صرف ہمیں دیا، اے ایمان والو۔ کتنا بڑا ٹائٹل ہے، اے ایمان والو۔ یہ قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کے بعد اس کی مثال ایسے کہ میں کہوں وسیم بھائی ذرا ادھر آنا، آپ سے تھوڑی بات کرنی، میں ان کو لے کر ادھر کھڑے ہو کے بات شروع کروں، اب سارا مجمع سمجھے گا کوئی خاص بات ہے۔ تو میرا اللہ قرآن میں 89 دفعہ کہتا ہے ایمان والو، تم سے تھوڑی خاص بات کرنی ہے، ذرا کان کھول لو، آنکھیں ذرا اچھی طرح اینک لگا لو اور دیکھو میں تم سے کیا چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، بس وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید
میرا بندہ ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تو ایک کام کر، جو میں چاہتا ہوں یہاں وہ تو کر دے، اپنے نفع نقصان نہ دیکھ، اپنے لاجکس نہ دیکھ، تیرا علم ہی کیا ہے؟ 60-70 سال میں کیا علم کوئی سیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے تو ایسا کر، جو کہتا ہوں نا کر دے، تو کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، تیرا ہر چاہا پورا کر دو، ہر چاہا پورا کر دو۔ ہمارا ٹارگٹ پیسہ بن گیا ہے، پیسہ کیسے کمایا جائے اور پیسہ کیسے بنایا جائے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ تجارت میں، زراعت میں، سیاست میں، حکومت میں، نوکری میں، گھر میں اللہ کو کیسے راضی کروں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، من طلب الدنیا حلالا سعیا علی اہلہ تعطفا علی جارہ استعفافا عن المسئلہ۔ کوئی تہجد عبادت کی بات نہیں ہو رہی، جو جا رہا ہے بازار رزق حلال کمانے، حلال کی شرط لگائی، حلال کی شرط لگائی، جو بازار جا رہا ہے رزق حلال کمانے، اپنے بچوں پہ خرچ کروں، سوال نہ کروں اور غریبوں پہ خرچ کروں، تو یہ کمانے والا قیامت کے دن جب آئے گا، وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، یہ اللہ کے سامنے جب آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا۔ تو ہمارے ایک ٹرم چلتی ہے دیندار دنیا دار، اس نے بڑی گمراہی پھیلائی ہے۔ ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، یہ کہہ کر سود بھی حلال، شراب بھی حلال، زنا بھی حلال، اور جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ وہ ہر پابندی سے آزاد ہو گئے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، اور نہیں دیکھتے کہ اس میں اللہ ناراض ہو، جی دنیا دار، جی دنیا دار۔ تو جو دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار ہے، چاہے دین والا ہو، چاہے تھوڑے دین والا ہو، چاہے زیادہ دین والا ہو، وہ بھی دنیا دار ہے۔ یہ کیا بکواس ہے، دیندار دنیا دار۔ اور جو دیندار کا ٹائٹل بنا تو ان میں تکبر آ گیا، ان میں تکبر آ گیا اور حقارت آ گئی۔ ہمایوں قریشی بیچارے بہت بڑے اداکار تھے، میں ان سے ملا تو وہ فوراً 3 دن کے لیے تیار ہو گئے۔ میں ان کے پیچھے گیا اگلے دن، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، مولانا آپ جانتے ہیں میں نے 3 دن کیوں دیے؟ تو میں سمجھا کہیں گے کہ آپ نے جو فلاں بات کی نا وہ میرے ٹھک گئی، تو میں نے 3 دن دے دیے۔ میں نے کہا جی نہیں، کہنے لگا آپ نے مجھے عزت دی، اس پر 3 دن دیے ہیں۔ دیندار لوگ ہمیں بہت بری نظروں سے دیکھتے ہیں، ہمیں حقیر سمجھتے ہیں اور ہمیں کافر کہتے ہیں۔ مولانا ہم گناہ گار مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم گناہ گار مسلمان۔ آپ نے مجھے عزت دی۔ میرے ہوم ٹاؤن میرے گاؤں کے ساتھ ہے تلمبا، بہت قدیم، وہاں ایک بازار حسن ہے، میں نے وہاں اس میں کافی کام کیا اللہ کے فضل سے۔ تو میں طوائفوں کو جب بیٹی کہتا ہوں وہ رونے لگتی ہیں، صرف بیٹی کہنے پر ان کے آنسو آ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب سان تک کدی کسے بیٹی نہیں آکھیا، تسی پہلے بندے ہو جڑے آکھ رہے ہو بیٹی، اسی نہیں کدی کسی دے منہ سنیا بیٹی۔ تو جو دیندار طبقہ ہے ان میں نفرت پیدا ہو گئی، اور علماء میں اور عوام میں ایک فاصلہ پیدا ہو گیا۔ علماء اپنے آپ کو خاص مخلوق سمجھنے لگے، عوام اپنے آپ کو آزاد جانوروں کی طرح سمجھنے لگے، جو کرو جیسے کرو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو بھائیو ہم سارے دنیا دار ہیں، ہم سارے دیندار ہیں، ہمارا واسطہ اللہ کی ذات سے ہے جو اتنا مہر۔ ایک بدو آیا دیہاتی، یا رسول اللہ من یحاسب، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ وہ کہنے لگا موجاں ہو گئیں موجاں، بخن موجاں ہو گئیں موجاں۔ آپ نے فرمایا کس بات کی موجیں ہو گئیں؟ کہا سخی بادشاہ پکڑ کے بھی معاف کر دیتا ہے، سخی بادشاہ پکڑ کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو جس رب سے واسطہ ہے وہ تو اتنا کریم ہے کہ پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے۔ ہم نے اپنے سوا سب کو دوزخی بنایا ہوا ہے، مصافحہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں کرتے، پاس نہیں بیٹھنے دیتے۔ دوسرا یہ کہ کوئی عالم تجارت نہیں کرے گا تو اس کا علم مردود ہو جائے گا، اس کا علم برباد ہو جائے گا۔ عالم کون ہے؟ جو پڑھے اور پڑھائے،
اور ضروریات زندگی ہوں تو پھر لوگوں سے چندے مانگے۔ عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں، آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے 48,000 دینار پیسے، جو اس زمانے کا پیسہ ہوتا تھا، 48,000 دینار ان کی بیویوں کو 1/8 ملا۔ اور 1 دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، 4.5 ماشے کو 30,000 روپے کے قریب بنتا ہے۔ 2-2.5 ارب پاکستانی روپیہ 1/8 ان کا حصہ تھا جو ان کی بیویوں کو دیا گیا۔ اور سونے کی ٹائلوں کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، اور 1,000 گھوڑے تھے، 1,000 اونٹ تھے، 10,000 بکریاں تھیں، اور وہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں۔ 4 تو حکمران ہی تھے، خلفاء تھے۔ تو ہمارے یہاں تصوف کے راستے سے دین آیا جس میں تھوڑا رہبانیت کا ٹچ تھا، تو کوئی دیندار آدمی، کوئی عالم دکانداری کرے تو تیرا تو علم ہی مردود ہو گیا، تو تیرا یہاں کام ہے۔ تو علماء نے ایک خلیج قائم کر لی۔ اگر علماء اس کی طرف بازاروں میں جاتے، دفتروں میں جاتے، حکومت میں شریک ہوتے تو آج کا رنگ اور ہوتا۔ تو میں کئی سال سے مدرسے چلا رہا ہوں، اور وہی سلسلہ ہے کہ ساتھیوں کو میں صرف فون کر دیتا ہوں، اور میرا کوئی سفیر نہیں، کوئی سسٹم کوئی نہیں۔ جب یہ کووڈ آیا تو، اور میں بہت عرصے سے مانگتا تھا، یا اللہ یہ زکوٰۃ بچوں کو کھلانا جو علم پڑھیں، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ ہماری 50-60 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پیٹرول کہاں سے اچھا ملے گا، گندے پیٹرول والے پیٹرول پمپ سے ہم تیل نہیں ڈلواتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی گاڑی کے لیے ہم اچھا پیٹرول تلاش کرتے ہیں۔ اور جن کی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ ایک اور نام ہے اس کا، ہائی آکٹین، وہ ہائی آکٹین ڈلواتے ہیں۔ طالب علم، علم قرآن، وہ کائنات کا افضل ترین بچہ ہے جو علم دین حاصل کرنے نکلا ہے، اس کو ہم میل کچیل کھلا رہے ہیں، تو اس کے اندر روحانیت کہاں سے آئے گی؟ زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہے۔ اگر ہمارے علماء اس پر مضبوطی سے جمتے کہ ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے، ہدیے دو، کراچی والوں کے پاس، لاہور والوں کے پاس، پورے پاکستان میں اتنے بڑے بڑے تاجر ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مال سے مدرسوں کو چلا سکتے ہیں، اور زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے۔ اور کون جو قریبی رشتہ دار ہیں سب سے پہلے وہ ہیں، ان میں نہیں تو دور کے رشتہ دار، ان میں نہیں تو پڑوسی۔ اور آج کل جیسے کرونا میں لوگ مر رہے ہیں، اور جن کے پاس علاج کا کوئی سہولت نہیں ہے، ان کو، جن کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے، ان کو، جو سفید پوش لوگ ہیں لیکن ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کو، یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو مجھے کڑن ہوتی تھی کہ یا اللہ، یہ میں اتنی ساری زکوٰۃ یہاں خرچ کرتا ہوں، کوئی مجھے راستہ دکھا کہ میں ان مدرسوں کو اپنے پیسوں سے چلاؤں۔ تو میرے پاس تو ذاتی وسائل اتنے نہیں تھے۔ پچھلے 27 رمضان کو جب وہ کووڈ تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی میں زکوٰۃ نہیں مانگوں گا، اب جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ لینے والے بن گئے، تو اللہ سے مانگو اللہ ہمیں کوئی راستہ دکھائے۔ تو رات 27ویں کی رات تھی، 1 بجے کے قریب یہ مشورہ ہوا کہ برانڈ بنایا جائے۔ اس کو وجود اللہ نے 1 سال سے پہلے دے دیا۔ میں ڈائنرز والوں کا بڑا شکر گزار ہوں، ان سارے بھائیوں کا، انہوں نے بہت تعاون کیا۔ اور میں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ مرنے سے پہلے مجھے اتنا دے کہ میں چند مدرسے ایسے کھڑے کر دوں جو بغیر زکوٰۃ کے چلیں اور بغیر زکوٰۃ پر وہ اٹھیں
تاکہ ایک نمونہ قائم ہو سکے کہ یوں بھی مدارس چلائے جا سکتے ہیں۔ اور آپ سے بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ صرف زکوٰۃ نہ دیا کریں مدرسوں کو، آپ ان کو اصلی مال کھلائیں، اصلی مال۔ میرے نبی صدقے کا مال نہیں کھاتے تھے، کوئی صدقے کا مال لے کے آتا تو کہتے کھاؤ بھائی، کوئی ہدیہ لے کے آتا تو کھاتے تھے۔ صدقے کی کھجوریں آئیں، امام حسن علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی، جن پر آپ جان چھڑکتے تھے، جان۔ آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ حسن یہاں سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کی کاپی تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی کاپی تھے، اور حسین اس کا الٹ تھے علیہ السلام، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے باپ کی کاپی تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کی کاپی تھے۔ تو اس کی مشابہت میں آپ فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی، معصوم بچہ ہے، آپ نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کے کھجور پھینک کے باہر کر کہا نہیں 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 بیٹا، ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ مال کی میل کچیل ہے، اوپر سے کاروبار بھی صاف ستھرے نہیں ہیں، تو اس پر یہ ہم نے ایک قدم اٹھایا جس سے اللہ نے وجود بخشا۔ آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا ہے، کامیاب دیکھنا ہے، تو ایک حدیث پہ عمل کر لیں فرائض کے بعد۔ صرف ایک حدیث بتاتے، ایک حدیث، اس ایک حدیث پہ میں آ جاؤں آپ آ جائیں۔ 10 لاکھ حدیثیں ہیں اور میں صرف ایک بتا رہا ہوں۔ فرضوں کی تو کوئی معافی نہیں نا بھائی، نماز کے لیے بھی اب میں حدیثیں سناؤں؟ نماز تو اللہ نے فرض کی ہے، روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، آنے والا ہے، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ ایک حدیث، ایک، آپ نے فرمایا چار باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ چار بات۔ کوئی آج کل یہ وظیفوں کے چکر چل رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر، یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ نبی وظیفے بتانے نہیں آتے تھے، عمل بتانے آتے تھے، زندگی سمجھاتے تھے۔ ساری زندگی کا عمل خراب ہو اور بیٹھ کے وظیفے پڑھے الٹے سیدھے، جو میرے نبی نے بتایا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو، چار وظیفے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی۔ وہ میں سر درد کا بہت مریض رہتا ہوں، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ روزانہ 1000 دفعہ سورۃ کل پڑھیں، فلاں بزرگ فرما رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کہا میں تو سن کے ہی ٹھیک ہو گیا۔ 1000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے واسطے میں پہلے ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے نبی کے چھوٹے چھوٹے وظیفے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اور رزق کی تنگی ہے، جیسے آج کل کووڈ ہے، رزق کی تنگی ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے وظیفہ کیا بتایا؟ کہ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتائیں کتنا آسان کام ہے، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ نے کہا حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، چار وظیفے میرے نبی کے بتائے ہوئے کہ جب بولو سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ دوسرا وظیفہ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ایک کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ تو اب دیکھو سارے بازار دھوکے سے بھرے پڑے، جھوٹ سے بھرے پڑے، پیسہ ہے، زندگیاں ویران ہیں، برباد ہیں، کہ جھوٹ کی سیاہی دلوں پہ چھا چکی ہے، دھوکے بازی کی سیاہی پورے وجود پہ چھا چکی ہے۔ تو میرے نبی کی پہلی بات، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، کبھی دھوکہ نہ دینا۔ تیسرا وظیفہ طعمۃ الحلال،
لقمہ حلال کھانا، لقمہ حلال کھانا، حلال کھانا، حلال کمانا مشکل ہوگا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے رزق تو میں نے دینا ہے، تو میرے ہاتھ میں۔ تو فرمایا رزق حلال، رزق حلال۔ چوتھا وظیفہ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھیں، اپنے اخلاق اچھے رکھیں، زبان کا بول میٹھا ہو، دل میں کسی کی برائی نہ ہو، تو یہ اخلاق کا کمال ہے۔ یہ 4 باتیں لے لو میرے بھائیوں، فرائض ادا کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری زندگی کو نکھار دے گا۔ اور ہمارے برانڈ کے لیے دعا کریں۔ میری اس عمر میں مجھے اللہ نے پہلے ہی بہت دیا ہوا ہے، میں ایک اچھے ذمہ دار خاندان سے ہوں، کئی پشتوں سے اللہ کے فضل و کرم سے پوچھ رہے تھے کہ جب اتنی تعریف ہو تو ہضم کیسے ہوتی ہے، تو میں اس وقت قبر کو دیکھتا ہوں کہ میں وہ جا رہی ہے میری میت، اور وہ مٹی میں مجھے دبا دیا جائے گا، پھر یہ شور و غوغا سب ختم ہو جائے گا، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کوئی طارق جمیل تھا۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے اس شہرت کی وجہ سے تکبر سے بچایا ہے، لوگوں کو حقارت سے دیکھنے سے بچایا ہے، میرے دل میں کسی کی کمی نہیں، میں غیبت نہیں سنتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں اپنی خوشامد نہیں سنتا۔ اب ایسے مجمع میں کوئی کریں تو یہ خوشامد نہیں ہے، حوصلہ افزائی مسلمان کی کرنا ضروری ہے، خوشامد حرام ہے۔ وہ جو آتا ہے نا جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، تعریف کا لفظ تو ہم غلط ترجمہ کرتے ہیں، جو تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ ذبح، معاذ خوشامد سے بچنا، یہ ذبح کر دیتے۔ میں نے عمران خان صاحب سے بھی کہا تھا، میں نے کہا جو اس سیٹ پہ بیٹھا ہے نا اس کو مکھن لگانے والے لے کے آ گئے اتنے بڑے پیڑے، انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا خوشامد کر کر کے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں خوش آمدیوں سے بچوں، جو آپ کی ہاں میں ہاں ملا، جی خان صاحب واہ واہ کمال کر دیا، تو یہ آپ کا دشمن ہے۔ یہاں وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے ہمارے دوست، تو عمرے پہ وہ جاتے تھے تو اعتکاف وہاں بیٹھتے تھے مدینہ، تو کھانے پر بیٹھے تھے یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، تو ایک آدمی پاس بیٹھا تھا، تو کہنے لگا جی وزیر اعلیٰ صاحب نے تو خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے سر ہلایا، میں دونوں کو دیکھ رہا تھا، میں کہا ابھی لے دیا گیا وزیر نے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر اس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تو خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ میں کہا او بھائی اے تیرا دشمن بیٹھا ہے، یہ بچ جا۔ میں بول پڑا، نہ میں عام طور پہ منہ پہ نہیں کسی کو ٹوکتا، لیکن وہ اس کو لے دے گیا تھا، وہ بھی سر ہلا رہا تھا کہ واقعی میں عمر بن خطاب بن گیا۔ تو میں نے کہا اے تن لے دے جائے گا، خیال کرے تیرا دشمن ہے، تیرا دوست کوئی نہیں۔ خوشامد حرام ہے اور کسی کی جائز تعریف نہ کرنا بخل ہے۔ حوصلہ افزائی تو انسانی ضرورت ہے۔ تو بھائیو اپنی زندگی کو حسین بناؤ، اب سب تاجر لوگ آئے ہو، اپنی کمائیوں میں سچائی لاؤ، دیانتداری لاؤ، زکوٰۃ کو ادا کرو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے تلاش کرو۔ میں نے اس عمر میں یہ تجارت اس لیے شروع کی کہ میں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس کو چلاؤں۔ ہمارا علاقہ غریبوں کا ہے، وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں جو اچھا ہو، ان کا علاج مفت کروانا، ملتان بھیجنا، اور دوسرا مدارس ہیں 10 جن کو میں چلاتا ہوں، ان کو اللہ کرے میں زکوٰۃ سے نکال کے اور ہدیے پہ کھڑا کر دوں۔ ابھی میرے پاس اتنا تو نہیں آئے گا کہ بس اس سے مدد چل سکے، لیکن میں نے اللہ سے مانگا ہے، اس کے خزانے بے شمار ہیں۔ اور آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں کہ رمضان آنے والا ہے، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو صلح کر لیں، کسی کے بارے میں قدورت ہے تو دل صاف کر لیں، چونکہ رمضان میں نا اگر دل میں کسی کے لیے کینہ ہو، قدورت ہو، تو اس کے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اور باقی اللہ کی رحمت کو زیادہ سوچا کریں اور اس کے غضب کو تھوڑا سوچا کریں،
کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ذرا میں آخری بات کرنے لگا ہوں، تھک گیا ہوں بہت زیادہ، تو پھر دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے 99 ناموں میں صرف ایک نام غصے والا ہے۔ اللہ کے نام تو بے شمار ہیں، لیکن جو حدیث میں آئے 99، ان میں صرف ایک نام ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ بڑے غصے والا ہے، باقی سب رحمت، محبت، شفقت۔ وہ ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ لیکن اس کو اللہ کے نبی نے کور کیسے کیا ہے؟ یہ ہے میرے نبی کا معجزہ، سبحان اللہ۔ چھری کے اوپر کور چڑھا ہو کاٹے گی تو نہیں، چاقو کے اوپر کور چڑھا ہو تو نہیں کاٹے گا۔ تو البر، التواب، العفو، الرؤوف، دو نام ادھر ہیں، دو نام ادھر ہیں۔ البر، نیکی کو قبول کرنے والا، التواب، بہت زیادہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا اور ان پہ رحم کرنے والا، العفو، معاف کرنے والا، العفو، معاف کرنے والا، الرؤوف، نرمی کرنے والا۔ ایک غلاف ادھر سے چڑھایا البر والتواب کا، ادھر سے غلاف چڑھایا عفو والرؤوف کا، یہ بیچ میں المنتقم ہے، اس کو یوں بند کر دیا، ادھر سے بھی بند کر دیا، ادھر سے بھی بند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا نبی کہتا ہے جو دن میں 70 دفعہ گناہ کرے اور 70 دفعہ توبہ کر لے تو اللہ دوستی نہیں توڑتا۔ ایک گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو دوستی پھیکی پڑ جاتی۔ 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی دوستی قائم رہتی۔ اللہ بڑا مہربان ہے، دوستی لگائیں، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے زمین و آسمان کے بادشاہ، اے شہنشاہ اعظم و اکرم، اے شہنشاہ اعظم و اکرم، ہم یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے فقیر بن کے آئے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم نے تیرے علم کو زندہ کرنے کے لیے، تیرے علم کے پڑھنے والوں کو پاک رزق کھلانے کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے، اس میں برکت عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما۔ اس میں جو تعاون کر رہے ہیں ڈائنرز والے، باقی دوسرے، ان سب کو اپنے خزانوں سے بے حساب نصیب فرما، ان کی نسلوں کو نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہمیں اس مال میں بددیانتی سے بچا، خیانت سے بچا، دھوکے، فراڈ، فریب سے بچا، اور یا اللہ اس کو خیر کی جگہوں میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اور یا رحمان یا رحیم، جنہوں نے یہ پروگرام اتنا خوبصورت کیا اور اتنا بہترین کیا، یا اللہ دل سے ان کے لیے دعا نکلی ہے، ان سب کو جس نے جیسے پرفارم کیا، یا اللہ ان سب کو انتہائی جزائے خیر نصیب فرما، ان کے بچوں کی، ان کی اولاد کی، ان کے والدین کی، دنیا اور آخرت کی ہر خیر مقدر فرما اور ہر شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات تشریف لائیں، جتنے خواتین و حضرات تشریف لائیں، یا اللہ ان سب کو اپنے خزانوں سے بہترین جزا عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تیری طرف سے ایک آفت نے ہمیں لپیٹا ہوا ہے یا اللہ، اور پوری دنیا حیران و پریشان ہے میرے مالک۔ ہم تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی طفیل اس کرونا کو پوری دنیا سے اٹھا دے، پوری دنیا سے اٹھا دے۔ جتنے بیمار پڑے ہوئے ہیں ان کو صحت عطا فرما، جتنے محفوظ ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کا تیرے خزانوں سے اس کا علاج آئے گا، ویکسین بھی ناکافی ہے اور ہسپتال بھی ناکافی ہیں، یا اللہ تیری رحمت کا ایک اشارہ کافی ہو جائے گا۔ یا اللہ کتنے گھر اجڑ رہے ہیں، کتنی مائیں بے آسرا ہو رہی ہیں، کتنی بچیوں کے سہاگ اجڑ گئے، کتنے نوجوانوں کے گھر کی رونق اجڑ گئی، بیویاں چلی گئیں، خامن چلے گئے۔ یا اللہ لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، ہمارے ڈاکٹر بھی تھک گئے ہیں، یا اللہ علاج کرتے کرتے خود بھی اس کا شکار ہو کر مر رہے ہیں۔ میرے مولا
ہے تو تیری ناراضگی کی نشانی، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو نے روکا ہم نے تیرا ہر بیریئر توڑا، تیرے قرآن کو پڑھا اور ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا، تیرے حبیب کی زندگی کو بھلا دیا، ہمارے بازار جھوٹ کا مرکز بن گئے، ظلم و ستم چاروں طرف پھیل گیا۔ میرے مالک، مظلوم کی آہیں عدالت کے دروازوں پہ دستک دیتے دیتے خاموش ہو جاتی ہیں اور کوئی اس کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یا اللہ، مظلوم کو انصاف لینے کے لیے کبھی گھر بیچنا پڑتا ہے، کبھی اپنے زیور بیچنے پڑتے ہیں، پھر بھی انصاف نہیں ملتا۔ یہ سارے ہمارے گناہ ہیں ساری، اور خاص طور پر یا اللہ جب ظلم ہوتا ہے تو تو بہت ناراض ہوتا ہے۔ میرے دیس میں ظلم بھرا ہوا ہے، طاقتور ظالم بنا ہوا ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے وہ مظلوم بنا ہوا ہے۔ میرے مولا اپنا فضل فرما دے، کسی بڑھیا ماں کے آنسو قبول کر لے، کسی بوڑھے باپ کی فریاد قبول کر لے، کسی جوان کا رات کا رونا قبول کر لے، اور ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے اس کورونا کو تو اٹھا دے اور دور کر دے۔ یا اللہ ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ان تمام ساتھیوں کو، شرکاء کو بھی، اور جنہوں نے اس میں پرفارم کیا، ان سب کو اپنے خزانوں سے دنیا اور آخرت کے خزانے نصیب فرما اور شر سے بچا۔ یا اللہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے، ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔